السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک شہری بابو اپنی چمچم کرتی کار اور چھم چھم کرتی بیگم کے ساتھ ایک دیہاتی سڑک پر خراما خراما اور آس پاس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک پکی سڑک ختم ہو گئی اور کچی سڑک کا ایک ٹوٹا آ گیا۔ اس کچی سڑک پر بے پناہ کیچڑ تھا اور کار کیچڑ میں پھنس گئی۔ شہری بابو نے بہت زور لگایا لیکن کار اندر دھنستی چلی گئی۔ اتنے میں زلیخا اپنے ٹریکٹر کے ساتھ ادھر سے گزری۔ شہری بابو نے اس سے مدد مانگی۔ زلیخا نے کہا کہ وہ مدد تو کر دے گی لیکن اس کے لیے وہ 500 روپے لے گی۔ بابو نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو پیسہ۔ زلیخا نے رسہ ڈال کے ٹریکٹر سے کار کو کیچڑ سے نکال دیا۔ زلیخا نے کہا کہ آج یہ 10ویں کار ہے جس کو ہم نے دھکا لگایا ہے۔ بابو بولا کہ سارا دن تو تم نے دھکا لگانے میں گزار دیا، کھیتی باڑی کب کرتی ہو؟ رات کو ہل چلاتی ہوگی۔ زلیخا بولی نہیں جناب، رات کو میں ہل نہیں چلاتی، رات کو تو میں سڑک کے اس کچے ٹکڑے کو پانی لگاتی ہوں تاکہ گاڑیاں پھنسیں اور میں پیسے کما سکوں۔ ایک بڑی عمر کے آدمی نے بیوی کے ہوتے ہوئے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ معاشی حالات خراب ہوئے تو سوچا کہ ایک کو طلاق دے دوں۔ اب پہلی بیوی کا برسوں کا ساتھ تھا اور دوسری طرف دیکھا تو دوسری بیوی کی جوانی جوبن پر تھی۔ مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر 10,000 روپے دونوں کو دے کر 2 ہفتے کے لیے کہیں چلے گئے۔ واپس آئے تو پہلی بیوی نے 10,000 میں سے 3,000 بچا لیا تھا جبکہ نوجوان بیوی نے نہ صرف 10,000 اڑا دیے تھے بلکہ 2-3 ہزار ارد گرد سے بھی پکڑ لیے تھے۔ آدمی نے سوچا کہ پہلی بیوی کفایت شار ہے، میرے بغیر بھی گزارا کر لے گی، لیکن دوسری بیوی نہیں رہ سکے گی، چنانچہ انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ بیوی کیا کر رہے ہو؟ شوہر مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی کتنی مکھیاں مار لی ہیں اب تک؟ شوہر 3 میل اور 2 فیمیل۔ بیوی تمہیں کیسے پتا چلا کہ 3 میل ہیں اور 2 فیمیل؟ شوہر کیونکہ 2 شیشے پر بیٹھی تھی اور 3 گولڈ لیف کی ڈبی پر۔ میں نظر چیک کروانے گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے نوٹ دیا اور کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ میں نے کہا کہ باہر میں دھوپ میں چیک کر کے آتا ہوں۔ باہر نکلا تو دیکھا وہ 5,000 کا نوٹ تھا۔ ڈاکٹر اب مجھے ہفتے سے ڈھونڈ رہا ہے۔ فقیر اللہ کے نام پہ پیسے دینا باجی، باجی کل لے لینا۔ فقیر اسی کل کے چکر میں مارکیٹ میں میرا 8 لاکھ روپے پھنسا ہوا ہے۔ بیٹا ممی دیکھیں تو میرے سر پہ کیا ہے؟ ممی بیٹا تمہارے سر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا استاد کہہ رہے تھے کہ تمہارے سر پر امتحان ہے۔ نرس مبارک ہو، آپ پاپا بن گئے ہیں۔ فیصل آبادی شوہر میری بیوی کو مت بتانا، میں اسے سرپرائز دوں گا۔ لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے اور کہنے لگے منڈے نو رہن دیو، سانو بس منڈے دا موبائل چیک کروا دیو پاسورڈ کھول کے۔ لڑکی نے گٹر صاف کرنے والے کو غور سے دیکھا اور کہا تمہاری شکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ گٹر صاف کرنے والا لڑکا بولا باجی ہم فیس بک پر فرینڈ ہیں۔ ایک بہت بڑے ادیب کی شادی ہوئی۔ اپنے کمرے میں گئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، شش و پنج میں مبتلا تھے کہ بیوی سے بات کیسے شروع کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے توقف کے بعد ڈرتے ڈرتے بولے جی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شادی ہوئی ہے، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ کار جب ندی پر پہنچی تو نوجوان ڈرائیور نے دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے۔ قریب ہی ایک بوڑھا دیہاتی بیٹھا مسواک کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے پوچھا بابا جی نزدیک کوئی دوسرا پل ہے؟ نا پتر،
نوجوان نے فیس بک پر کئی لوگوں کو پانی سے گاڑی گزارتے دیکھا تھا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا کہ ندی زیادہ گہری تو نہیں ہے؟ نا پتر۔ پھر وہی جواب ملا، کیا کار اس میں سے گزر جائے گی؟ اس نے پھر سوال کیا، ہاں پتر، لنگ جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی یادگار ویڈیو بنانے کی خاطر اپنا موبائل ویڈیو ریکارڈنگ آن کر کے دیہاتی کو پکڑایا اور کہا، بابا جی اس میں سے مجھے دیکھتے رہیں بس، اور خود کار بے خوف و خطر ندی میں ڈال دی۔ بامشکل 2 گز جاتے ہی کار ڈوب گئی۔ نوجوان ڈرائیور بامشکل بچ کے باہر نکلا اور غصے سے کہنے لگا، تم تو کہتے تھے کہ ندی گہری نہیں ہے، اس میں تو میری کار بھی ڈوب گئی۔ بوڑھا دیہاتی سر کھجاتے ہوئے بولا، آہو پتر، گالتے بڑی عجیب ہے، تیرے تو پہلے ایک بطخ لنگی سی، اودیاں تے بس لتاں ہی ڈوبیاں سی۔ ضروری نہیں کہ ہر بابا سیانا ہو، کوئی بابا شرارتی بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی، ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد آدمی نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے، لیکن ہم افغانستان پہنچ گئے ہیں، اب بتاؤ ادھر رکوں یا آگے روس نکل جاؤں؟ بابا جی کہتے ہیں، چھوٹے بچے کی چڈی اور واٹس ایپ دونوں ایک برابر ہیں، کیونکہ دونوں کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے کہ کچھ آیا تو نہیں۔ بعض عورتیں ایسا کھانا بناتی ہیں کہ شیطان بھی ان کے میاں کے ترلے کرتا ہے، مہربانی کر کے بسم اللہ پڑھ لویں، نہیں تے سانو کھانا پینا ہے۔ فیصل آباد میں ایک خاتون کو گیس کا بل 5 لاکھ روپے آ گیا۔ وہ غصے میں گیس کے دفتر گئی اور بولی، کی گل ہے، دوزخ نو پے میرے گھروں جاندا ہے۔ ایک شخص بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا جی مجھے کوئی حل بتاؤ، میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میری بیوی آگے آ جاتی ہے۔ بابا جی نے جواب دیا، بیٹا ٹرک چلا کے دیکھو، اللہ خیر کرے گا۔ ٹیچر، سب بچے بتائیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ اسلم، میں بڑا ہو کر ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ اشرف، میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ سارا، میں بڑی ہو کر اچھی ماں بنوں گی۔ فیضان، میں بڑا ہو کر سارا کی مدد کروں گا۔ ایک شہر کا سوتے سوتے پیشاب نکل گیا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر دیا؟ تو شاعر نے یہ شعر سنا کر کہا، ناکامی عشق کا اب اتنا اثر ہونے لگا غالب کہ اب آنسو بھی نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔